سچے نبی کے عاشق کہلاتے ہیں۔ آج ہم جو اسلام والے کہلاتے ہیں، یہ اسلام آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا ہے، یہ اسلام بڑی قربانی کے ساتھ ہمارے پاس آئی ہے۔ کبھی کربلا کی دھرتی پر قربانی دی گئی ہے، کبھی میرے مصطفیٰ نے قربانی دی ہے۔ آؤ ایک کہانی سناتا ہوں، آؤ ایک تاریخ پلٹتا ہوں، آؤ ایک تاریخ کا پلہ پلٹ کر تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کون سی تاریخ ہے؟ مصطفیٰ کی پیاری بی بی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب انتقال ہو جاتا ہے، جب نبی کی بی بی وصال کر جاتی ہے، مصطفیٰ نے اس کو دفنایا۔ دفن کرنے کے بعد جب آقا اپنا گھر آتے ہیں، نبی کی پیاری بیٹی سیدہ عابدہ زاہدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا ہے، ابھی 5-6 سال کی عمر ہے فاطمہ کی۔ جب مصطفیٰ اپنی بی بی کو دفن کرنے کے بعد گھر آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ نبی کی بیٹی فاطمہ دیوار سے لگ کر رو رہی ہے، آہو بکا کر رہی ہے، آنکھیں اشکبار ہے۔ جیسے ہی مصطفیٰ آئے، دیکھا بیٹی رو رہی ہے، اپنے گود میں مصطفیٰ نے فاطمہ کو اٹھایا ہے۔ اٹھانے کے بعد کہا بیٹی چپ ہو جا، کیوں روتی ہو؟ فاطمہ نے اس وقت کہا تھا، اے بابا میری ماں کب آئے گی؟ اللہ اکبر! یہ فاطمہ کا جملہ کلیجہ کو چیر دینے والا جملہ تھا۔ ایسا لہجہ فاطمہ کا تھا جو کلیجے کو ٹھیس پہنچانے والا لہجہ تھا۔ نبی نے کہا، اے فاطمہ اب تیری ماں واپس نہیں آنے والی ہے، اس لیے کہ تیری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے۔ مصطفیٰ نے فاطمہ کو تسلی دیا ہے، مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو پیار کیا ہے۔ رات کٹتی جا رہی ہے، 1 رات کٹ گئی ہے، 2 رات کٹی ہے، 10 راتیں کٹ جاتی ہے، 20 راتیں کٹ جاتی ہے۔ اب وہ وقت آتا ہے، مصطفیٰ اپنے گھر سے چلے ہیں پہلی بار۔ اپنی بی بی خدیجہ کے انتقال کے بعد مصطفیٰ جب پہلی بار گھر سے نکلے ہیں، چھوٹی سی بچی فاطمہ ہے، ہاتھ پکڑ لیتی ہے، بابا کہاں جا رہے ہو؟ مصطفیٰ نے کہا تھا، اے بیٹی قرآن کو پڑھنے جا رہا ہوں، اسلام کی تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ اس وقت فاطمہ نے کہا تھا، اے بابا جا رہے ہو، واپس کب آؤ گے؟ مصطفیٰ نے کہا تھا، اے میری پیاری بیٹی جب میرا کام مکمل ہو جائے گا میں واپس آ جاؤں گا۔ یار آج کوئی موقع نہیں آتا ہے، اس کے استقبال کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی قاری آتا ہے، اس کے استقبال کے لیے ہار پہنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی نعت پڑھنے والا آتا ہے، اس کے قدموں میں پھول بچھائے جاتے ہیں۔ یاد کرو، مصطفیٰ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا ہے، مصطفیٰ سے بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا ہے، مصطفیٰ سے بڑا کوئی قاری نہیں، مصطفیٰ سے بڑا کوئی مفتی نہیں۔ مصطفیٰ جب چلے ہیں، اللہ اکبر، طائف کی وادی میں چلے، طائف کے لوگوں کو جب قرآن پڑھ رہے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے قاری نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ مصطفیٰ کا قرآن سن کر پانی لا کر دیتے، پیاس کو بجھاتے، روٹی لا کر دیتے، مصطفیٰ کے لیے مالا لے کر آتے، مصطفیٰ کے قدموں میں پھول لا کر بچھاتے۔ ادھر مصطفیٰ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ادھر طائف کی بستی کے لوگ اپنے ہاتھوں میں کنک پتھر اٹھا لیتے ہیں، مصطفیٰ پر پتھر کی بارش ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ادھر لوگ پتھر چلا رہے ہیں، لوگ مصطفیٰ لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کہہ رہے ہیں، اے لوگوں قرآن سن لو۔ لوگ ہاتھوں کو چھڑک لیتے ہیں۔ مصطفیٰ پر اس قدر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی کہ ایک دن میرے مصطفیٰ سے حضرت عائشہ نے پوچھا، اے آقا آپ کے تبلیغ کے دین میں کوئی ایسا دن ہے جس دن کو آپ بھول نہ سکتے ہو؟ تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا، اے عائشہ وہ دن ہے، ایک دن ایسا ہے جس دن کو میں بھول نہیں سکتا ہوں۔ میرے آقا سے عائشہ نے پوچھا تھا، وہ کون سا دن تھا جس کو آپ بھول نہیں سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ طائف کا دن تھا جب میں قرآن پڑھ رہا تھا، لوگ مجھ پر پتھر چلا رہے تھے۔ اے عائشہ اس طرح پتھر چل رہے تھے کہ جب
میرا یہ پاؤں زخموں سے چور ہوتا تھا، میں اس پاؤں کو اٹھا لیتا تھا، اس پاؤں پر کھڑا ہو جاتا تھا، جب اس پاؤں میں پتھر لگتے تھے میں اس پاؤں پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور اے عائشہ جب دونوں پاؤں میرے زخموں سے چور ہو گئے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں زمین پر کھڑا رہ سکوں، میں زمین پر گر گیا۔ کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کر کھڑا کیا اور ایسا پیچھے سے دھکا مارا کہ میں منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ مگر اے عائشہ وہ طائف کے لوگ پتھر چلاتے چلاتے تھک گئے تھے، لیکن تیرا مصطفیٰ قرآن پڑھتے پڑھتے نہیں تھکا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج سنو، بیٹیاں باپ کا بہت دلالی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بیٹی اپنے باپ کو فون کرے، بابا کئی دن ہو گئے آپ کو دیکھنے سے، آپ پردیس چلے گئے ہو، کب آؤ گے؟ تو باپ جب بیٹی کی بات کو سنتا ہے نا تو رب سے دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے پر دے دے تاکہ میں اڑ کر اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جاؤں۔ اتنی محبت بیٹیاں اپنے باپ سے کیا کرتی ہیں۔ باپ جب باہر کمانے جاتا تو بیٹی دروازے پر کھڑے ہو کر باپ کا انتظار کرتی ہے کہ بابا کب آئیں گے، بابا کب آئیں گے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی بیٹیوں کی کہانی ہے۔ ذرا سنو مصطفیٰ کی بیٹی کی کہانی۔ جب شام کا وقت ہو جاتا ہے، فاطمہ دروازے پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے، انتظار کر رہی ہے کب میرے بابا آئیں گے۔ ہر آنے والے کو دیکھ رہی ہے، مزدور گئے تھے آ گئے، کام کرنے والے گئے تھے آ گئے، سب کے سب آتے جا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ کبھی آسمان کے سورج کو دیکھتی ہے، کبھی لوگوں کو دیکھتی ہے، کبھی آسمان کے سورج کو دیکھتی ہے، کبھی لوگوں کو دیکھتی ہے، مگر جب آسمان کا سورج ڈوب جاتا ہے تب نبوت کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ فاطمہ دیکھتی ہے بابا آ رہے ہیں۔ کون سی بیٹی ایسی ہوگی جس کو باپ کا درد نہ پتا چلے۔ جب فاطمہ نے دیکھا کہ نبی کے جسم سے خون نکل رہا ہے، پورا جسم سے خون نکل رہا ہے، فاطمہ چھوٹی سی بچی ہے، 6 سال عمر ہے، اپنے بابا کا ہاتھ پکڑتی ہے، اندر لاتی ہے، گود میں بیٹھ جاتی ہے اور ایک کپڑا کو پانی میں بھگوتی ہے۔ نبی کے گود میں بیٹھ کر بیٹی اپنے باپ کے ہر زخم کو صاف کر رہی ہے، ہر زخم کو صاف کرتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، صاف کرتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے۔ اور جب زخم صاف ہوتا تھا فاطمہ زخم کو چوم لیتی تھی۔ زخم جب صاف ہو گیا تب نبی کی بیٹی فاطمہ کہتی ہے، اے بابا ایک بات پوچھوں؟ کہتے ہیں کون سی بات ہے بیٹی بتا۔ فاطمہ کہتی ہے، اے بابا یہ بتائیے کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ ہاں بیٹی میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کیا میرا مذہب سچا نہیں ہے؟ ہاں بیٹی میرا مذہب سچا ہے۔ کیا میرا قرآن سچا نہیں ہے؟ ہاں میرا قرآن بھی سچا ہے۔ تب نبی کی بیٹی کہتی ہے، آج میں رب سے ایک شکایت کرنا چاہتی ہوں، میں رب سے پوچھوں گی کہ اے اللہ جب قرآن سچا ہے، جب میرا بابا سچا ہے، جب سب سچے ہیں تو میرا بابا قرآن پڑھتے ہیں، لوگ پتھر کیوں مارتے ہیں، لوگ گالی کیوں دیتے ہیں؟ تب مصطفیٰ نے کہا تھا، اے بیٹی رب سے شکایت مت کر دینا، اس لیے کہ میں نے رب سے ایک سودا کر لیا ہے۔ کہا کون سا سودا؟ کہا بیٹی ارے طائف کے لوگ پتھر کے بدلے دنیا کو خریدا ہے اور ہم نے آخرت کو خریدا ہے۔ بیٹی کہتی ہے اس کا پھل کیا ملے گا؟ تب نبی کی بیٹی سے جب اتنا پوچھتی ہے مصطفیٰ نے کہا، اے بیٹی اس کا پھل بس اتنا ملے گا کہ کل قیامت کے دن جب سارے لوگ میرے امت وہاں پر ہوگی اور میری امت جب کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہی ہوگی تب میں خدا سے کہوں گا، اے پروردگار طائف کے پتھروں کا بدلہ اگر دینا چاہتا ہے آج میری امت کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا پروانہ عطا فرما۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مائک بہت زیادہ کھینچ رہا ہے، مائک کی سیٹنگ تھوڑی سی گڑبڑ ہے، ورنہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بولتا ہوں فرق نہیں پڑتا۔ کچھ سیٹنگ میں کچھ گڑبڑی ہے، اس کو سدھاریے، والیوم کھولیے، باکس کی آواز کو بڑھائیے، تب میں تھوڑی دیر آپ تک بول سکوں گا۔ ذرا محبتوں کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ تو میں کربلا کے شہیدوں کا